اما بعد فقد قال ابو عبد الله علیہ السلام في قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الى آخر الآية لا يبايع ولا يؤوى ولا يتصدق. محارب اور محاربہ کے موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی. اسی سلسلہ میں حضرت امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک جو اسی آیہ مجیدہ کے ذیل میں حضرت نے آیہ میں موجود حکم کی وضاحت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو محارب ہوتا ہے اس سے خرید و فروخت نہیں کی جائے گی اور نہ ہی اس کو پناہ دی جائے گی، نہیں اسے صدقہ دیا جائے گا. یعنی جب کسی شخص پر محارب ہونے کا حکم لگ جاتا ہے اور اسے کسی دوسرے شہر بھیج دیا جاتا ہے شہر بدل کر کے، تو اس شہر میں جو بسنے والے مسلمان ہیں، جو وہاں پر اسلام کو اپنا مذہب اور قانون و آئین سمجھنے والے ہیں، ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ایسے شخص سے خرید و فروخت کریں، ایسے شخص کو بنا دیں یا ایسے شخص کو صدقہ دیں. کیونکہ محاربہ گناہ کبیرہ میں سے ہے اور محارب شخص جو ہے وہ معاشرے میں فساد، ارہاب و ترغیب ایجاد کرتا ہے، ناامنی کا باعث بنتا ہے، بے امنی ایجاد کرتا ہے. اس لیے اس کو یہ سزا دی گئی ہے. پچھلے خطبہ کے بعد بہت سے سامعین نے سوالات بھی بھیجے تھے اور ایک سوال بار بار تکرار کیا گیا کہ بسا اوقات دشمنی کی وجہ سے، دہشت گردی کی وجہ سے کسی شخص کے لیے ہتھیار پاس رکھنا ضروری ہوتا ہے، تو کیا یہ بھی محارب ہے یا نہیں؟ یہ محارب میں شامل نہیں ہے. ہتھیار اٹھانے سے کوئی محارب نہیں بنتا. جتنی بھی تعبیریں آئی ہیں وہ ہے ہتھیار کو ڈرانے کے لیے لہرانا، ننگا کرنا. آپ ہتھیار لے کے چل رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور پھر اگر حالات ایسے ہوں تو دہشت گردی یا دشمنی یا اچانک حملے کا خطرہ ہو تو ننگا ہتھیار لے کے بھی چل سکتا ہے، کوئی چھپا کے رکھنا ضروری نہیں ہے. ایک حدیث مبارک حضرت باقر علیہ السلام سے منقول ہے. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ من حمل السلاح بلیل فهو محارب الا یکون رجلا لیس من اہل الریبۃ. جو شخص بھی رات کو ہتھیار اٹھا کر چلتا ہے، رات کو ہتھیار اٹھاتا ہے، تو وہ محارب شمار ہوتا ہے. لیکن اس کا بھی ایک استثناء لگایا ہے. رات کو ہتھیار اٹھانے والا محارب شمار ہوتا ہے، مگر یہ کہ وہ ہتھیار اٹھانے والا اہل ریبہ میں سے نہ ہو.
اہل ریبہ گزشتہ خطبہ میں عرض کیا تھا، جس کے سابقہ شر پر مبنی کاموں سے یہ محسوس ہوتا ہو کہ یہ شخص شر پھیلانے کے لیے ہتھیار اپنے ساتھ رکھ رہا ہے، تو اسے اہل رابعہ میں سے قرار دیا گیا ہے۔ اہل ریبہ میں سے نہ ہو تو پھر رات کو بھی ہتھیار اٹھانا محارب میں شامل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ محارب وہ شخص ہوتا ہے جو اسلحہ لہراتا ہے، اور اسلحہ لہرانا اس غرض سے ہوتا ہے کہ وہ لوگوں میں خوف پیدا کرے، لوگوں کو ڈرائے۔ اب یہ جب جو کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کچھ اور بھی کام کرے، ہو سکتا ہے نہ کرے۔ مثلا اس نے لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہتھیار ننگا کیا، لہرایا، لوگ ڈر گئے، اور اس نے اس کے بعد کسی کو زخمی کر دیا، کسی کا مال لوٹ لیا، کسی کو قتل کر دیا، اور یا یہ ہے کہ صرف وہ ڈرایا اور وہاں سے چلتا بنا، تو مختلف صورتیں ہو گئیں۔ ہر صورت کا شرعی حکم جدا ہے۔ صرف وہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہتھیار لہراتا ہے، ننگا کرتا ہے ہتھیار کو، اور یا بندوق کو نکال کے فائرنگ کرتا ہے، اس کا اور حکم ہے۔ کسی کو زخمی کر دیتا ہے، اس کا اور حکم ہے۔ مال اٹھا لیتا ہے، اس کا اور حکم ہے، اور اگر کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کا اور حکم ہے۔ یہ سب محارب کی ہی اقسام ہیں، لیکن جوں جوں اس کے کام تبدیل ہوتے جائیں گے اس کا حکم بھی تبدیل ہوتا جائے گا۔ یہاں پر ایک وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ یہاں ہر بندہ ہی مجتہد ہے، ہر بندہ ہی جسے کوئی اور کام کرنے کے لیے نہ ہو وہ بڑا فقیہ بن جاتا ہے۔ فقہ ایک بہت ہی دقیق علم ہے۔ فقہا کہتے ہیں، مجھے تو نہیں پتہ ہے ان چیزوں کا، کہ اہل بیت علیہ السلام کی فقہ پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس ایج میں لوگوں کے حافظے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس زندگی کے اس حصے میں بھی جس نے فقہ اہل بیت پڑھی ہو اس کا حافظہ کام نہیں چھوڑتا۔ یہ فقہ اہل بیت کا کرشمہ ہے، اعجاز ہے۔ فقہ کا لغوی معنی ہوتا ہے سمجھنا۔ فقہ ایک انتہائی سمجھنے والا علم ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی مسئلہ جو ہے تھوڑا سا اس کا فرض تبدیل کریں گے تو حکم تبدیل ہو جائے گا۔ یہاں یہ وضاحت دینا اس لیے ضروری سمجھ رہا ہوں کہ معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح پاکستان کا قانون، پولیس کا قانون، عدالت کا قانون، لوگ جس طرح اس کے ساتھ اپنا رویہ رکھتے ہیں وہ بھی فقہ کے ساتھ وہی رویہ اپنایا جاتا ہے۔ ایک مولوی سے مسئلہ پوچھا، اس نے کہہ دیا ناجائز۔ اب اس نے ساتھ وضاحت کر دی، اگر ایسے ہوتا تو جائز ہو جاتا۔ اب دوسرے مولوی کے پاس جائیں گے، وہ جواز والی شک بھی بیچ میں داخل کر دیں تاکہ وہ جواز کا کہہ دیں۔ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، ناجائز آپ کے لیے جائز ہو گیا۔ یعنی پہلے آپ نے مسئلہ پوچھا، پتہ لگا کہ یہ کام ناجائز ہے۔ اب کسی مولوی سے پوچھنے کے بعد اس نے کوئی ایسی شک آپ نے ڈال دی کہ دوسرے کے پاس گئے تو اس کا فقہی حکم تھا جائز، کام وہی ہے، تو کیا باب آپ کے لیے جائز ہو گیا؟ فقہی احکام میں یہ نہیں چلتا ہے۔ آپ اگر دھوکے سے، چکر سے مسئلے کی شکل تبدیل کر رہے ہیں اور اپنے لیے فتویٰ بھی لے لیتے ہیں تو آپ کی حرمت کا حکم وہیں کھڑا ہے۔ کسی انسان اور عدالت کو تو دھوکہ انسان دے سکتا ہے، یہ اس کے احکام ہیں جو دلوں کے خیالات کی بھی خبر رکھتا ہے، اور جواب اس کو جا کے دینا ہے، مجھے یا کسی کو جواب نہیں دینا ہے۔
بہت سے لوگ آ جاتے ہیں مسائل کا جب جواب دیتا ہوں طلاق کے مسائل میں، کتنی دفعہ مجھے لیٹر لکھے ہیں جی جھوٹ تھا۔ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ جو فقہی جواب دیتا ہے وہ کس چیز کا جواب دیتا ہے۔ جو فقہی جواب دیتا ہے اس نے واقعے کا جواب نہیں دینا ہوتا کہ وہاں واقعہ کیا ہوا ہے، وہ قاضی کا کام ہے، فقیہ کا کام نہیں ہے۔ فقیہ نے اس عبارت کا جواب دینا ہوتا ہے جو عبارت اس کے سامنے رکھی گئی ہے، اسے جھوٹ اور سچ سے کچھ بھی مسئلہ نہیں ہوتا۔ آپ میرے سامنے لکھ کے رکھتے ہیں کہ ایک بندے سے جبراً طلاق لی گئی ہے، تو میں لکھ دوں گا کہ یہ طلاق ہو گئی ہے، میں کہوں گا نہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہاں جو طلاق ہوئی ہے وہ رضامندی سے ہوئی ہے، اب مجھے اس سے کیا، میں نے تو وہ الفاظ دیکھنے ہیں کہ جو الفاظ میرے سامنے رکھے ہیں ان کا فقہی حکم کیا ہے۔ یہ چونکہ خاندانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، وہ بندہ لے آتا ہے مسئلے، بہت دفعہ ایسا میرے ساتھ ہوا ہے، جو اس نے مسئلہ لکھا ہے اس کے متعلق جواب دے دیا ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز۔ اب دوسری فریق نے فون پہ دھمکیاں لگانا شروع کر دی ہیں کہ جناب آپ نے پوچھا کیوں نہیں؟ بھائی میں نے کیوں پوچھنا ہے، آپ سے پوچھ بھی لیتا تو اس مسئلے کا وہی جواب ہے، میں نے اس تحریر کا جواب دینا ہے جو میرے سامنے پڑی ہے۔ اگر ایک لکھ کے لاتا ہے کہ جبراً مجھ سے طلاق لی گئی ہے، میں لکھ دوں کہ یہ جائز ہے، یہ درست میں نے لکھا ہے، بس میں نے ان الفاظ کا جواب دینا ہوتا ہے جو میرے سامنے یا آپ کسی فقیہ کے سامنے رکھتے ہیں، فقہ جاننے والے کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ نے یہاں سے ایک فتویٰ لکھ کے، ایک مسئلہ لکھ کے بھیجا کسی مرجع کی خدمت میں، تو قوم سے وہ تصدیق کرنے آئے گا کہ یہ سچ لکھا ہوا ہے جھوٹ؟ ہم نے ان الفاظ کا جواب دینا ہوتا ہے۔ آپ الفاظ میں ہیر پھیر کر دیں، حکم فقہی تبدیل ہو جائے گا، لیکن وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا مسئلہ ہے۔ اور ایک بندہ اگر اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بول رہا ہے تو مجھے کون سی تکلیف ہو رہی ہے؟ میرے تو کہنے سے وہ مسئلہ اس کے لیے حلال ہونا ہی نہیں ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا، یہاں سے جمعہ پڑھا کے گیا تو اس صاحب نے مجھ سے پوچھا، جوان سا لڑکا تھا، کہ جی وہ اس طرح ایک طلاق لے لی گئی ہے اور والدہ نے مجھے کہا تو میں نے شادی کر لیا ہے، میں تو چاہتا نہیں تھا، اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں نے کہا جی وہ پہلی طلاق ہوئی ہی نہیں ہے، آپ کے لیے وہ عورت حلال نہیں ہوئی، تو اب اس کا حل، میں نے کہا جی حل یہ ہے کہ پہلے وہ طلاق واقع ہو، اور اگر کسی نکاح پہ کوئی نکاح کرتا ہے تو وہ عورت اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اب یہ آپ کے لیے حلال ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بھی پھر فقہ سے پوچھنا پڑے گا، لیکن پہلے وہ مسئلہ حل کر لیں کہ اس کی طلاق ہو، وہ عدت رکھ لے، پھر سوچنا۔ اب کمال دیکھنا، جیسے کہ تھانے میں کیس ہے، عدالت میں ایک جج مجھے فرما رہے تھے کہ عدالت میں تو کوئی سچی بات کرتا ہی نہیں ہے، کسی رشتہ دار کی جھوٹوں کی توجیہ پیش فرما رہے تھے، خود جج صاحب وہی سمجھا ہوا ہے کہ فقہ بھی جو ہے وہ عدالت ہے، جو دھوکہ چکر دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ دوسرے جمعے میں گھر پہنچا ہوں، ابھی ابا کبا اتار رہا تھا، گھنٹی ہوئی، دروازہ کھولا، ایک ینگ سا بچہ آیا، اس نے کہا جی وہ پچھلے ہفتے ہم نے مسئلہ پوچھا تھا۔ میں نے کہا جی پوچھا تھا، میں نے آپ کو جواب دے دیا تھا۔ انہوں نے کہا جی اس نے ہمارے بھیا نے جو ہے نا ایک شخص سے مسئلہ پوچھا، اس نے جناب غازی کی قسم اٹھا کے کہا کہ یہ طلاق ہو گئی ہے، آپ کا نکاح صحیح ہے۔ میں نے کہا تو پھر مجھ سے کیا پوچھنے آئے ہو؟ یعنی فقہی مسئلہ جناب غازی کی قسم اٹھائی اور مسئلہ حل ہو گیا۔ بھائی جب آپ مذہب کا اس طرح مذاق اڑا سکتے ہیں تو یہاں اچار خریدنے آتے ہیں۔ ایک صاحب طلاق کے مسئلہ میرے پاس ہے، 5 بندے گاڑی پہ تشریف لائے، خیر خدمت تواضع جو معمولاً ہوتی ہے، کسی کے خصوصی نہیں کرتا، جو روٹین میں ہوتی ہے وہ ہوئی، مسئلہ شروع ہو گیا۔ میں نے کہا جی شرعی طور پہ ہمارے ہاں یہ طلاق شمار نہیں ہوتی۔ تو اب صاحب جو ہے وہ فرمانے لگے گھنٹہ ڈیڑھ مغز ماری کے بعد کہ ہم فلاں مولوی کے پاس گئے تھے، انہوں نے کہا تھا جی ہو گئی ہے، اس کے پاس گئے تھے ہو گئی ہے۔ میرا بھی تھوڑا سا میٹر گھوما، میں نے کہا کہ آپ کسی گویے کے پاس آئے ہیں یہاں؟ میں نے باہر گویے کا فون لگایا ہوا نمبر، 5 بندے آ گئے ہو، مسئلہ پوچھنے آئے ہو یا مجھے دہشت دینے آئے ہو؟
بھئی جب آپ کو مسئلہ پتہ تھا تو میرا وقت کیوں ضائع کیا ہے؟ میں نے کہا جی اس نے کہا ہو جاتی ہے، اس کا جواب وہ دے گا، دلیل اس سے جا کے ماننا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ طلاق نہیں ہوئی، آپ اس کی مجھ سے دلیل مانگ سکتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ میں اس کا ٹھیکیدار ہوں۔ اچھا مسئلہ پوچھنے کے لیے ایک کسی افیسر کا فون آئے گا، وہ جی ایک مسئلہ ایک صاحب آپ سے پوچھنا ہے۔ بھائی امریکہ کا ویزا نہیں ہے، یہ فقہی حکم ہے، میرا فریضہ ہے آپ کو بتانا، آپ کی مرضی ہے اس کے مطابق کام کریں یا نہ کریں۔ یہ سفارشوں والا کام ہے یار، ہر کام میں سفارش۔ ایک صاحب ساہیوال سے مجھے ملنا چاہتے تھے، قم میں جا کے کسی سے انہوں نے بات کی کہ جی میں ملنا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ انہوں نے مجھے فون کیا، میں نے کہا جی یہ امریکہ جانا ہے کہ ویزا دے رہے ہیں وہ، کہ یہاں نہیں بات کی، قم میں ایک طالب علم سے بات فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا میں گھنٹی ہوتی ہے تو میں تو ہیلو بھی خود ہی کرتا ہوں، اور پھر اس مجبوری سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں گھر میں نہیں ہوں، جب خود ہی میں اس پہ پوچھ رہا ہوں ہیلو ہیلو۔ کئی لوگوں کو تو یہ آسانی ہوتی ہے نا، گھر ہوتے ہیں، بچہ کہہ رہا ہے تو وہ اشارہ کر دیتے ہیں ایسے، وہ کہتے ہیں ابو گھر نہیں ہے۔ میں تو وہ بھی نہیں کر سکتا، ایسا پھنسا ہوا بندہ ہوں، کیونکہ گھر میں کوئی اور ہوتا نہیں ہے۔ تو مجھے تو وہ بھی، اب میں فون پہ ہیلو کرنے کے بعد کہوں جی میں گھر میں نہیں ہوں، وہ کہے گا عجیب ڈرامے باز ہے۔ بھائی یہ سفارشوں والے کام نہیں ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے ٹائم لے کے گئے اور اس کے بعد ایک سے سفارش کروا دی، جی وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ جو صاحب ہے، میں نے کہا بھائی آپ میرے ٹھیکیدار ہیں، وہ خود مجھ سے بات کر کے گیا، کل اس نے آنا ہے۔ پھر جب ملاقات ہوئی ان کے سامنے دونوں کی، پھر میں نے مرمت کی، یار یہ کیا آپ نے تکبر والا اور چودھریانہ سسٹم رکھا ہوا ہے؟ بھئی ایک بندہ ڈائریکٹ مجھ سے ٹائم لے کے گیا ملاقات کے، پھر ایک کی سفارش بھی چاہیے، تو پھر آپ جائیں امریکی کی ویزے کی کوشش کریں۔ میرا فریضہ ہے آپ کو شرعی مسائل بتانا۔ آپ نہ مجھ سے، چونکہ بہت سے لوگ بغض رکھتے ہیں مجھ سے، تو بسم اللہ آپ کو نصیب ہو، مجھے اس سے کیا، میرا کام کم کر دیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جب میں آیا تھا تو 1 مہینے بعد یہاں ایک پروفیسر نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اگر آپ کے پیچھے کوئی نماز نہیں پڑھے گا، میں نے کہا جی 1 کلو کی مٹھائی بھی لے کے دوں گا کہ اس کی نماز مجھے نہیں اٹھانی پڑی۔ یہ کون سا جھگڑے والا کام ہے؟ یہ تو ہے کہ کسی پہ اعتماد ہے، پڑھو، نہیں ہے تو بسم اللہ نہ پڑھو، آپ منتیں نہیں کریں گے۔ میں نے کہا جی کیوں کرنی ہے، وہ تو خوشی کا کام کر رہا ہے کہ اس کے اپنی نماز کا بوجھ مجھ پہ نہیں ڈال رہا ہے، اپنا خود اٹھا رہا ہے، بسم اللہ۔ یہ کوئی جھگڑے والی بات ہے؟ لین دین میں انسان کسی سے نہیں کر سکتا، کسی سے کر لیتا ہے۔ خدا را فقہ کو فقہ رہنے دیں، اسے وہ نہ بنائے کہ یہ ایک سفارشی سسٹم ہے۔ اچھا وہ جو میں نے عرض کیا تھا، وقت بھی ختم ہو گیا، وہ ایک شکوں کا جواب بتانا تھا۔ فقہ کو اپنی عادی زندگی سے خدا را جدا رکھیں۔ اب مجھے دھوکہ دے کے مجھ سے جائز لکھوا بھی لیں گے تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ حکم الہی وہی ہے جو اس کا حکم ہے، ہم نے تو کوشش کرنی ہے اس حکم تک پہنچے، وہ گھیر گھور کے۔ اب دیکھیں یہاں کہہ رہا ہوں تاکہ سب کو پتہ چل جائے، طلاق کا حق جو ہے وہ شوہر کے ہاتھ میں ہے، اور زوجہ سے پوچھنا بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ عقد نہیں ہے، یہ ایقاع ہے۔ عقد میں دونوں فریقوں سے پوچھا جاتا ہے۔ اب جن کو نہ عقد کا پتہ ہے نہ ایقاع کا پتہ ہے، ایک صاحب میرے پاس کوئی طلاقوں کا بنڈل اتنا وافر نہیں پڑا ہوا کہ جو آئے اسے پکڑا دیتا ہوں، لو جی طلاق ہو گئی۔ ظاہر جو شرعی طریقہ ہوتا ہے بندہ سمجھاتا ہے۔ یہ مشہور و معروف جملہ کہتا ہوں، جو میری نیت مشہور ہے، آپ کے لیے نہیں۔ وہ کہتا ہے طلاق دینی، میں کہتا یار پہلے آپ کی شادی پہ 10 لاکھ خرچ ہوا تھا، میں نے 2 کلمے بولنے ہیں، وہ 10 لاکھ ختم ہو گیا نا۔ پھر ایسی شادی کرو گے تو اب 15 لاکھ خرچہ ہوگا، کیوں ایسا کرنا چاہتے ہو؟ 25 لاکھ کا خرچہ، 10 وہ گیا، 15 نیا خرچ کرنا ہے۔ جاؤ کوشش کرو اس سے زندگی گزارو، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، طلاق آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں، لیکن اسے تھوڑا سا ٹائم دیں۔ اب میں نے یہی کرنا ہوتا ہے، یا میں کسی پولیس والے کو کہوں کہ اسے لے جائیں تھانے اور چنا کتھے گزاری رات والا لتر جو ہے وہ لے کے اس کی صفائی کریں، یہ تو میں نہیں کروا سکتا۔ ایک صاحب مجھ سے اصرار کر رہے تھے، بڑا عجیب الزام لگا رہے تھے، تو میں نے انہیں کہا بھائی دیکھو آپ کی طلاق دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ مجھے لکھ کے دو کہ آئندہ جو بیوی ہوگی وہ ایسا کام نہیں کرے گی۔ کہنے لگا جی تو یہ خطرہ تو ہے۔
میں نے کہا پھر 5-10 لاکھ کا ضائع کر کے پھر 5-10 لاکھ جو ہے وہ پھر خرچ کرو نئے 20 لاکھ خرچ کر کے پھر پرابلم وہیں کہ وہیں کھڑی ہوئی ہے. تو اس سے بہتر ہے نا کہ اسی سے وقت گزار لو. میں تو یہی کر سکتا ہوں نا. اچھا جب آپ رشتہ دیتے ہیں گھر دیکھتے ہیں کہ اس کے سے رشتہ دیا جانتے ہوتے ہیں یا نہیں جانتے ہوتے. طلاق کے بعد مولوی پہ ڈنڈا چل جاتا ہے جی آپ نے پوچھا نہیں ہے. فلاں مولوی پوچھتے تھے. مجھے ایک صاحب بہت دولت مند تھے. دولت مند کی باتیں ذرا جو ہے نا وہ اکڑ والی ہوتی ہیں. میں نے کہا جی وہ جو پوچھتے ہیں ان مولانا سے پوچھنا. آپ کو یہ ایک فقہی حوالہ کو حدیث لے آئیں کہ خاتون سے پوچھنا پڑتا ہے تو میں توبہ کر لیتا ہوں. وہ جی میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا فلاں مولوی کے پاس طلاق کا مسئلہ اس نے لڑکی سے پوچھا. میں نے کہا جی انہوں نے پوچھا ہے وہ جواب دیں گے. طلاق شوہر کے ہاتھ میں ہے اور قبول کرنا اس میں نہیں ہوتا. یہ ایقاع ہے. جیسے غلام کو آزاد کرنا ایقاع ہے. یعنی بندہ اکیلے بیٹھا ہوا اس کا غلام ہے کہتا ہے اللہ کی راہ میں آزاد کیا. غلام کہ میں تو جناب غلام ہی رہنا چاہتا ہوں. نہیں جناب ہو گیا آزاد. عقد میں ہوتا ہے فریقین کی رضایت. اب آپ جن مسائل کو سمجھتے نہیں ہیں ڈنڈے سے مولوی سے حل کرواتے ہیں. ڈنڈے سے. بھائی مجھے پریشر دینے کا جن کو مذہب اچھا نہیں لگتا کوئی اور مذہب لے لیں. میں نے کہا کس مذہب پہ کھڑے ہوں. میں نے آپ کی محنت کی ہے. کون سا آپ کا میلہ کیا ہے کہ آپ شیعہ ہی رہے. بھائی اگر شیعہ ہے تو شیعہ قانون تو آپ کو ماننا پڑے گا. ایک صاحب آئے افیسر تھے اور افیسر سے اللہ بچائے مجھ سے مسئلہ پوچھا. میں نے کہا یہ نکاح نہیں ہو سکتا. فرمانے لگے پانی پی کے اٹھنے لگے جوتے پہن رہے تھے. کہا دیکھیں جی میں تو مسئلہ حل کرانے آیا تھا آپ کا نام سنا تھا پر آپ ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکے. میں نے کہا جی حل تو کر دیا بتا دیا کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا. جوتے پہنے. میں نے کہا جی مہربانی فرما کے دوبارہ تشریف رکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. بیٹھ کے میں نے کہا جی مسئلے کا آپ حل یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کہہ دوں جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہے. مسئلہ آپ نے پوچھنا ہوتا ہے فقہ نے 2 میں سے 1 جواب دینا ہوتا ہے. یا کہنا ہوتا ہے یہ جائز ہے یا کہنا ہوتا ہے ناجائز ہے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ ناجائز ہے یہ اس کا حل ہے. لیکن یہ حل چونکہ آپ کی موافق نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو حل نہیں دیا ہے. خدا را احکام الہی کو آپ اس پہ عمل کریں یا نہ کریں اس طرح مذاق نہ بنائیں. یعنی عجیب سی بات ہوتی ہے کہ آپ سے 2 قرآن سے زیادہ پڑھا ہوا ہو کوئی بات آپ کو وہ کہے تو آپ کہتے ہیں جی پڑھا لکھا بندہ ہے بات میری عقل میں نہیں آ رہی ہے شعور میں نہیں آ رہی ہے لیکن پڑھا لکھا بندہ ہے. اور اللہ کے احکام پہ آپ ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. 4 وقت کی نماز 5 وقت کی نماز پڑھ لی ہے اور ذہن میں آ جاتا ہے کہ اللہ جو حکم بنانا چاہے الیاذ باللہ جبرائیل کو بھیجے مجھ سے پہلے پوچھے الیاذ باللہ. ایسی نمازیں نہ پڑھیں. نمازیں اس کی بارگاہ میں عاجزی کے لیے ہیں اس کا مشیر بننے کے لیے نہیں ہے. نمازیں پڑھ لی حج کر لیا اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا اوہو ہمیں تو مصیبتوں نے گھیر لیا. اللہ سے کوئی سودا کیا ہوا ہے. یہ کون سی باتیں آپ کر رہے ہیں. کتنے آتے ہیں جی اتنے حالات خراب ہیں سارے ہم نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں. بھائی نماز قرآن آپ کے حالات اچھے ہوں تب بھی کرنا ہے برے ہوں تب بھی کرنا ہے. وہ اس کی اپنی تدبیر کا انداز ہے. اس نے اپنی مخلوقات کو چلانا ہے. کسی کے پیسے لے گا کسی کو دے گا کسی کو اولاد دے گا کسی سے چھینے گا. یہ اس کی تدبیر کا انداز ہے. اور میرے بے نیاز خالق مالک نے حدیث قدسی میں جملہ فرمایا ہے کہ جو میرے فیصلے پہ راضی نہیں ہوتا جائے کوئی اور رب تلاش کر لے. نہیں راضی ہو سکتے جاؤ اس نے روکا ہوا ہے. لیکن جب وہی رب ہے تو اسی کے فیصلے پہ بندہ ہونے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مالک خالق کا جو فیصلہ ہے میرے ضرر میں ہے یا میرے مفاد میں ہے اسے اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے. میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور اس پہ غور کرنا غور کرنا غور کرنا. آج سب لوگ جو ہیں جب موقع ملے تو زیارت عاشور جا کے دیکھنا. زیارت عاشور جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے بلکہ بعض روایات ہیں کہ یہ عرش سے نازل ہوئی ہے اس کے الفاظ. زیارت عاشور اتنی اہمیت والی زیارت ہے.
سرکار دو عالم پہ نازل ہوئی، وہاں سے اہل بیت علیہ السلام کے افراد تک پہنچی۔ یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے، بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ اس زیارت کی دعا پڑھنے کے بعد ایک مختصر سی دعا ہے جو سجدے میں سر رکھ کے پڑھنی پڑتی ہے، اور اس دعا کے الفاظ بڑے عجیب ہیں۔ خدایا میں تیری تعریف کرتا ہوں اس عظیم مصیبت پر۔ بس یہ الحمدللہ کا تصور جو ہے نا کہ جب میرے پاس 10 کروڑ آئے کہنا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے۔ نواسۂ رسول کی شہادت پہ آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نواسۂ رسول جیسی عظیم شہادت پہ عرض سے پیغام آیا ہے کہ آپ نے میری تعریف کرنی ہے، اس سے بڑا کوئی دنیا میں مصیبت کا کوئی اور واقعہ ہے؟ لیکن جا کے دیکھنا، میری باتوں پہ یقین نہ کرنا۔ وہ دعا شروع اس سے ہوتی ہے کہ خدایا میں تیری تعریف کرتا ہوں، الحمدللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں اس عظیم مصیبت پر، اور اس کے بعد ہے کہ مجھے دنیا و آخرت میں مولا کے ساتھ رکھنا، یہ سب چیزیں اس میں ہیں۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کے فیصلوں پہ صرف اس کی تعریف کی جا سکتی ہے، اور اس کے فیصلوں پہ کسی قسم کی رائے زنی کرنے کا کسی بندے کو اختیار نہیں ہے۔ بارگاہ رب العزت میں مصرانہ دعا ہے کہ بحق